ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بور ہو رہی تھی تو سوچا کچن ہی صاف کر لیا جائے، سیم نے جواب دیا۔ اچھا، پہلے تو کبھی میری بیٹی کو یہ خیال نہیں آیا، چلو دیر سے ہی صحیح، میری فکر تو ہوئی تمہیں۔ واہ، یہ خوب کہی آپ نے، پرسوں جو میں نے آپ کو چائے بنا کر دی تھی اور کل بھی تو میں نے آپ کا ہاتھ بٹایا تھا کچن میں، سیم نے خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی، میری بیٹی نے کھانا بنانے میں کتنی مدد کی تھی، نمک کی جگہ چینی اور ہلدی کی جگہ زردہ کا رنگ ڈال دیا تھا، امی نے اسے چیرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو پہلی مرتبہ تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، سیم منہ بنا کر بولی۔ اچھا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میری بیٹی بہت جلد سب سیکھ جائے گی۔ اور یونیورسٹی جانے کا کیا ارادہ ہے؟ امی نے پوچھا۔ ہاں، کل سے جاؤں گی، آج تو ویسے بھی ویکیشنز کے بعد پہلا دن تھا۔ اچھا، آباد نہیں آیا ابھی تک؟ آنا تھا نہ اس نے؟ سیم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آنا تو تھا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہو اس سے، امی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہ بس ایسے ہی پوچھ لیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت، سیم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں کی تیاری ہے جناب کی، وہ بھی اتنی کٹ شٹ کر کے کہاں نکل رہے ہو؟ سلمان نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ اب تم کیا کہتے ہو، میں بھی تمہاری طرح نہانا چھوڑ دوں؟ جب بھی نہا کے آؤ پہلے اپنے شکوک کا اظہار کرنے چلے آتے ہو، عباد نے بھی اسے چھیڑا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک نکلا؟ سلمان نے کہا۔ کیا مطلب؟ عباد نے پوچھا۔ بھائی مطلب یہ کہ تم ڈیٹ پر جا رہے ہو۔ کیوں یار، عقیقے اکیلے گرل فرینڈ بھی بنا لی اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی؟ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، لڑکی ملی نہیں اور بچپن کے دوست بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ جاؤ، میں نہیں بولتا تم سے، سلمان نے کسی فلم کا ڈائیلاگ مارا۔ میں خالہ جان کے گھر جا رہا ہوں، عباد نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ تو ہر وقت ایسی واہیات باتوں کی طرف لگا رہتا ہے، کہیں سومی کا ہاتھ مانگنے اکیلے تو نہیں جا رہے؟ سلمان نے ڈھٹائی برقرار رکھتے ہوئے پھر اسے چھیڑا۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اسے سومی کہنے کا حق صرف میرا ہے، اور رہی بات ہاتھ مانگنے کی، تو اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کا شوق مجھے نہیں، یہ شبہ تمہارا ہے۔ میں تو پوری کی پوری سومی کو مانگوں گا، لیکن ابھی نہیں، عباد نے اطلاع پہنچائی۔ اور وہ تو جیسے مان جائے گی، دیکھا نہیں کیسے تمہیں جوتے کی نوک پر رکھتی ہے، سلمان نے چوٹ کی۔ اس کی یہی بات تو مجھے پسند ہے کہ وہ کسی کو بھی ایویں ہی لفٹ نہیں کراتی، عباد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی یار، ہم لوگوں کا بچپن کا ساتھ ہیپتا نہیں، کیوں وہ تم سے اب روٹ بیہیو کرتی ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ شاید اب میں اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، عباد نے جواب دیا اور گاڑی کی چابی اور والٹ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ سیم کے حلق سینکلی چیخ نے سمیرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے، وہ دوڑتی ہوئی لان کی طرف لپکے۔ تم لوگ، ہوا گارڈ کتنا انتظار کرایا تم نے، پتا ہے میرے 3 دن تم لوگوں کے بغیر 3 سال کے برابر تھے، سیم نے پر جوش انداز میں بیتے دنوں کا حال سنایا۔ اب خدایا کمال کرتی ہو سیم، مجھے تو ڈرا ہی دیا، امی نے ماہی اور ایمی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہارے 3 دن 3 سال کے برابر تھے اور ہمارے 300 سال کے برابر، ایمی نے سیم سے ملنے کے بعد جواب دیا۔ اف اللہ ماہی، تم تو پہلے سے بھی زیادہ ویک ہو گئی ہو، سیم نے فکر مندی سے اپنی عزیز ازجا دوست کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، تمہارے غم میں آدھی ہو گئی ہے، ایمی نے وجہ بتائی تو سیم اور ماہی کی آنکھیں بھر آئیں، اتنے عرصے بعد صرف 3 دن کی جدائی نے دونوں کا یہ حال کر دیا تھا۔ بچپن سے ہی تینوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی، 22 سال کی دوستی، اور اس پورے عرصے میں ہمیشہ ساتھ رہی۔ اصلے تو یہ 3 دن ان کی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔ ماہی اور ایمی کی دادی جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے سے ان کو اچانک اسلام آباد جانا پڑا، یہاں سمیرہ بیگم کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ اصل سیم کا ان کے ساتھ جانے کا پروگرام کینسل ہو گیا، ورنہ یہ 3 دن بھی تینوں یقیناً ساتھ ہی گزارتی۔ یار ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی فلم کے اینڈ میں بچھڑے ہیرو نہ مل رہے ہوں، اور امید کرنا، ایمی نے جملہ کسا۔ تم تو ہمیشہ بکواس ہی کرنا، ماہی نے اسے زوردار چپت لگائی۔ اف کتنی ظالم ہو تم، اتنی زور سے مار دیا، ایمی نے بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہے تھا؟ سیم نے بھی ایمی کی خبر لی۔ ایمی بیچاری برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ چلو اب اندر بھی چلو گی یا یہیں بیٹھنا ہے سارا دن؟ سیم نے یاد دلایا تو تینوں لاؤنج کی طرف چل دے۔ آغا ولی اور ظفر محمود کے گھرانے میں گہرے مراسم تھے، دونوں کی دوستی کالج کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اصلے ان کے بچوں کے خون میں بھی اس دوستی کا اثر اتر گیا تھا۔
آغا ولی کی دونوں بیٹیاں ماہین اور ایمان جڑواں ہونے کے ساتھ ہی ولی صاحب کی جان تھیں، اور ظفر محمود کی اکلوتی بیٹی سائم کو بھی وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ ولی صاحب جب لندن شفٹ ہونے لگے تو ان کی بیٹیوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنا ملک، اپنا پاکستان چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، اور خاص کر اپنی بیسٹ فرینڈ سیم کو چھوڑ کر تو کبھی نہیں۔ کی عزت سے تو ولی صاحب اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے وہ اس تصریح کے ساتھ اپنی بیگم شزا کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئے کہ ظفر محمود کے گھر بھی انہیں اتنا ہی پیار ملے گا جتنا وہ انہیں دیتے ہیں، اور یہ سچ ہی ہے۔ ظفر محمود ان کی ہر خوشی کا خیال رکھتے اور سیم کی طرح انہیں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیتے۔ تینوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ سب کالج فرینڈز کہتی شادی کے بعد تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہاں ایک دن اکیلے کالج نہیں آتی، وہاں پوری لائف کیسے گزارو گی؟ صرف کالج فرینڈز ہی نہیں، عباد اور سلمان بھی انہیں چھیڑتے۔ عباد کہتا لگتا ہے تم لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ایک ہی بندے سے شادی کرو گی۔ اس بات پہ ماہی اسے مکہ رسید کر کے چپ کراتی اور کہتی جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، پر بات تو سوچنے والی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ عباد اور سلمان چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ عباد اور سلمان سے ان تینوں کی بہت بنتی تھی۔ شہلا اور سبتین اسمانی کے دو بچے عباد اور حمیرہ تھے۔ حمیرہ عباد سے بڑی تھی اور ان کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، جبکہ سلمان اور زین دو بھائی تھے۔ والد کی وفات کے بعد زین نے ان کا بزنس سنبھال لیا تھا، کیونکہ سلمان ابھی پڑھ رہا تھا اور سلمان کی والدہ تحسین بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ یہ سب ایک ہی ایریا میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول کالج اور اب ایک ہی یونیورسٹی، اور مزے کی بات یہ کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں عباد اور سلمان لوگوں کو ایریا شفٹ کے 1 سال ہوا تھا، اور سیم عباد کی کچھ مشکوک حرکتوں کی وجہ سے اس سے ناراض رہنے لگی تھی۔ عباد کا نام سنتے ہی غصہ اس کی آنکھوں میں اتر آتا، جبکہ عباد اپنی سومی کو شدت سے چاہتا تھا۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی یہ تو شاید عباد بھی نہیں جانتا تھا۔ عباد کو سیم کے بدلے رویے نے پریشان کر دیا تھا، اور آج وہ یہی سوچ کر گھر سے نکلا تھا کہ اس رویے کی وجہ جان ہی لی جائے۔ دیکھو یہ تسبیح اور جائے نماز دادی جان نے تمہارے جہیز کے لیے بھیجی ہے، اچھی ہے؟ ایمی نے دادی جان کا تحفہ سیم کو دکھاتے ہوئے چھیڑا۔ ہاں اچھی ہے، پر تم میرے جہیز کی فکر مت کرو کیونکہ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، سیم نے اطلاع پہنچائی۔ ایمی تم تو ہر وقت واہیات باتیں کیا کرو، بس کہیں سے نہیں لگتا کہ میری بہن ہو، ماہی نے اسے دپٹا۔ ہاں اور تم بھی مجھے ڈانٹتی رہا کرو ہر وقت، مانا کہ تم مجھ سے 1 منٹ بڑی ہو، پر یاد رہے کہ صرف 1 منٹ بڑی ہو، 1 سال نہیں۔ خیر میرا بھی تمہارے بارے میں وہی خیال ہے جو تمہارا میرے بارے۔ ایمی نے بھی ڈھٹائی دکھائی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سمیرہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں نا آنٹی، دادی جان نے اتنے پیار سے سیم کے جہیز کے لیے تسبیح بھیجی ہے اور محترمہ فرما رہی ہے کہ ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، ایمی نے شکایتی انداز میں جواب دیا۔ اچھا کیوں بھائی؟ اگر ارادہ نہیں ہے تو بنا لو، کیونکہ تمہارے لیے پروپوزل آیا ہے۔ لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے، اچھے گھر سے ہے، آج اپنی والدہ کے ساتھ آئے گا، تم ذرا تیار ہو جانا، وہ لوگ شام تک آئیں گے۔ سمیرہ بیگم نے گویا تینوں کے سر پر بم پھوڑا۔ تینوں نے بے ساختہ کہا ہاں بھائی، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ انہوں نے روایتی ماؤں کا روایتی جملہ بولا۔ لیکن آنٹی اتنی جلدی؟ ماہی نے متفکرانہ انداز میں کہا، اور آپ نے پہلے تو ہمیں نہیں بتایا۔ ایمی نے بھی حصہ ملایا۔ کیسے بتاتی، تم لوگ یہاں ہوتے تو بتاتی نا، اور ویسے بھی ابھی ہم نے کوئی بات تھوڑی پکی کی ہے، وہ تو بس آج ایسے ہی ملنے آئیں گے۔ سمیرہ بیگم تینوں کو حیران کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کس کی اتنی ہمت کہ ہماری سیم کے لیے پروپوزل بھیجے، آنے دو، اسے اپنا اسپیشل ڈرنک پلائیں گے۔ ایمی نے اپنا فیوٹ شیطانی مشورہ دیا۔ ہاں ہاں ضرور پلائیں گے، لیکن پہلے دیکھ تو لیں لڑکا ہے کون اور دکھتا کیسا ہے، اور یہ عباد ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تم تو کہہ رہی تھی آج آئے گا، ماہی نے سیم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آ تو جانا چاہے تھا، لیکن خیریت تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سیم نے خفگی سے پوچھا۔ بھائی یوں ہی پوچھ رہی ہوں، آخر دوست ہے ہمارا، اور تمہارے ساتھ تو دو رشتے ہیں، ماہی نے جواب دیا۔ ہونا مجھے نہیں چاہے ایسا دوست جو اتنا۔ سیم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کیسا دوست؟ ایمی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اسلام علیکم، عباد کے زوردار سلام کی آواز پر تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، لو شیطان کو یاد کیا، اور فرشتے حاضر۔ سلمان نے ایمی کی بات کاٹتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ تم بھی آ گئے؟ ایک بات بتاؤ، تم کبھی چین سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمیں تو پتا چلا تھا کہ مسٹر عباد اکیلے آ رہے ہیں۔ ایمی نے سلمان کی کلاس لی۔ خدا کا خوف کرو، پورا 1 ہفتہ ہو گیا تم لوگوں سے ملے ہوئے، سوچا عباد جا ہی رہا ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔
बस फिर क्या था। यादर आबाद ने गाड़ी स्टार्ट की, उधर में गाड़ी पर लटक कर यहां तक पहुंच गया। सलमान ने मजे लेकर अपनी बात मुकम्मल की। सच में तुम गाड़ी पर लटक कर आए हो? एमी ने इंतहाई हैरत और मासूमियत से पूछा। हाँ, जब आबाद ने कार स्टार्ट की तो मैं लटक गया था, लेकिन फिर आबाद को तरस आ गया तो कार में बिठा लिया, सलमान ने जवाब दिया। दफा हो जाओ तुम तो, एमी ने मुंह बनाकर कहा, जबकि बाकी सब मुस्कुराने लगे। कैसे हो आबाद, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, एरिया से शिफ्ट हुए हो, कोई शहर से नहीं कि मिलने का टाइम ना मिले? माही ने आबाद की खबर ली। मुझे क्या होना है, मैं वैसे ही हैंडसम डेशंग और खोबरो नौजवान हूं, तुम सुनाओ इतनी कमजोर क्यों हो आई हो? आबाद ने पूछा। जाहिर है सूमी व आई मेन सेम की जुदाई में, सलमान ने हसबे आदत टांग अड़ाई। है, चलो लान में चलते हैं, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एमी ने बाहर का नज़ारा करते हुए कहा। हाँ वाकई चलो, सैम ने तायीद की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम लोग तो 3 हफ्तों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी वापसी? सलमान ने पूछा। इरादा तो यही था, लेकिन वहां जाकर हम खुद बीमार हो गए और दादी जान की तबीयत भी पहले से बेहतर थी तो उन्होंने वापस आने की इजाज़त दे दी। माही ने तफसील से आगाह किया। तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम्हारे बोलने पर पाबंदी है, आबाद ने सैम को मुखातब किया। सब बातें कर तो रहे हैं, मेरे बोलने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुमसे बात करने का मुझे कोई शौक नहीं रहा, सैम ने रोखा सा जवाब दिया। तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो, आखिर मैंने किया क्या है? आबाद ने जवाब तलब निगाहों से सैम को देखा। क्यों, क्या तुम नहीं जानते? मुझसे इस बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है, सैम ने दो बदो जवाब दिया। लेकिन मुझे तो जवाब चाहे, वो भी आज पक्का इरादा करके आया था कि वजह जान कर रहेगा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें, अपनी घटिया हरकतें मुझसे सुनना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान से बात करना पसंद नहीं करती, यकीन नहीं होता तुम वही आबाद हो जिसे मैं बचपन से जानती थी, सैम गुस्से से कहती वहां से जाने लगी, मगर आबाद ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। माही और सलमान बुत बने हैरत से सब देख रहे थे और एमी तमाम मामला समझने की कोशिश कर रही थी। ये क्या बदतमीजी है? आबाद, हाथ छोड़ो, मेरा जाने दो मुझे, सैम ने सख्ती से कहा। अब तो मुझे अपना घटियापन तुम्हारे मुंह से ही सुनना है, वो भी बजिद था। छोड़ो मुझे, मैं तुम जैसे इंसान को देखना भी पसंद ना करूं, सैम ने बेदर्दी से कहा। ये क्या हो गया है तुम दोनों को, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, ये तुम्हारी गलत फहमी भी तो हो सकती है, वरना हम सब बचपन से साथ हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। माही ने सैम को समझाने की अपनी सी कोशिश की। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, सैम ने पर यकीन लहजे में कहा। हाँ, तुम गलत नहीं हो सकती, आबाद बोला। तुम कभी गलत नहीं हो सकती, याद है जब हाई फ्यूअल की वजह से मुझे डर था, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो तुमने कहा था तुम अच्छे नंबर से क्लियर होगे, तुमने ठीक कहा था, A+ ग्रेड से टॉप, क्या तुमने कहा था FSC करना हमारे लिए अच्छा होगा, और वाकई अच्छा रहा। मेरी लाइफ की हर टेंशन तुम्हारे कहने से खत्म हो जाती है, और अब यूनी में भी हम साथ होते हैं, आधे से ज्यादा दिन हम सब साथ गुजारते हैं, तो मैंने कब कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हें घटिया लगी? मैं कैसे कैरेक्टरलेस? आबाद ने सवालिया नजरों से पूछा। अच्छा, वो जो तुम इस दिन डॉनस गैंग के साथ स्मोकिंग कर रहे थे, तुम्हें पता है ना कि मुझे स्मोकर से सख्त नफरत है, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, और वो तानिया परवीज सारी यूनिवर्सिटी जानती है। वो कैसी लड़की है, तुम उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और अगली रात तुम उसके साथ गाड़ी में भी, सेम एक ही सांस में बोलते बोलते रख गई। ओह गॉड, तुम इस बात पर मुझसे नाराज हो, इतना घटिया समझती हो मुझे? आबाद ने अफसोस और हैरत से उसे देखा। जिसके साथ मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी आफिर की गई सिगरेट लेकर फेंक रहा था, तुम वहां रख कर देखती तो सही, आबाद ने सफाई पेश की। अपनी झूठी दास्तानें अपने पास रखो, सैम ने झटके से अपना हाथ छड़ाया। अब मैं समझी, ये बातें मुझे क्यों नहीं बताई तुम लोगों ने? अगर पहले बता देते या पूछ ही लेते तो इतना सब कुछ ना होता, एमी ने नाराजगी से कहा। क्या मतलब? माही ने एमी को ना समझी से देखा। वो तो मैंने आबाद से शर्त लगाई थी कि अगर मेरा प्रैक्टिकल अच्छा हवा तो वो वही करेगा जो मैं कहूंगी, और आबाद साहब ने कहा अच्छा नहीं होगा, और वो शर्त हार गया। मैंने उसे कहा कि तानिया परवीज से हंसते हुए पूरा आधा घंटा बात कर, मरता क्या ना करता, बेचारे को जाना, वरना ये तो उसके साय से भी तू भागता है, पता तो है तुम लोगों को। और अगली रात इत्तेफाकन आबाद की कार से तानिया का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसे मजबूरान हॉस्पिटल तक ड्रॉप करना पड़ा, और तुमने पता नहीं क्या कुछ सोच लिया अपनी मर्जी से। एमी ने सारी तफसील सुनाई।
ہم نے نہیں بتایا تو تم نے ہم سے کیوں چھپایا؟ ایمی نے ماہی کو گھورا۔ ویسے ہی نہیں بتایا بھیا، بس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ سیم آباد کے بارے میں اتنا کچھ غلط سوچ رہی ہے۔ ایمی نے غصے سے سیم کو گھورا۔ سیم شرمندگی کے مارے اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اب اس میں اتنا گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ آباد نے سیم کو سمجھایا۔ ہاں اب تو سب کلیئر ہو گیا ہے، آخر غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ ماہی نے بھی تسلی دی۔ سیم بے ساختہ رونے لگی۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، دوستوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ماہی نے سیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں اتنا غلط کیسے سمجھ لیا، میں بہت بری ہوں۔ سیم نے روتے ہوئے کہا، ہے اٹس اوکے، تم رونا تو بند کرو، مانا کہ روتے ہوئے بھی تم کم حسین نہیں لگتی، لیکن ہنستے ہوئے اور زیادہ پیاری لگتی ہو، چلو آنسو صاف کرو اپنے۔ آباد کے اپنائیت سے کہنے پر سیم نے آنسو پونچھ لیے۔ ارے یہ کیا حضرت جی! ماہی نے گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے بہزاد کو دیکھ کر کہا تو سب نے نظریں گیٹ کی جانب کر دے۔ وہ ساتھ میں مدر انڈیا بہزاد کی والدہ بھی ہیں۔ ایمی نے گویا خبر پہنچائی۔ وہ نو کہیں آنٹی کی دی گئی انفارمیشن کے مطابق یہ وہی لڑکا تو نہیں جس کا پروپوزل سیم کے لیے آیا ہے؟ ایمی متفکر ہوئی۔ آباد کے پیروں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ آباد تم نے کہیں دیر تو نہیں کر دی؟ سلمان کی سرگوشی پر آباد نے سیم کو دیکھا، جوائمی کی بات پر خود خوفزدہ کھڑی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اتنی جلدی سب کیسے ہوگا۔ سمیرہ بیگم نے فکرمندی کے عالم میں شزا سے کہا، جو کل ہی آغا ولی کے ساتھ لندن سے سیم کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ صرف 1 مہینہ ہے، کیسے تیاریاں ہوں گی اتنی جلدی؟ سمیرہ بیگم متفکر تھی۔ شادی کی تیاریوں کو لے کر ہو جائے گا سب، تم فکر نہ کرو، ہم ہیں نہ۔ ویسے یہ بچے کہاں ہیں؟ شزا نے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ لوگ ذرا آباد سلمان کی طرف گئی ہیں، آباد کی بہن حمیرہ آئی ہے نہ، آج ہی اس سے ملنے گئے ہیں، سمیرہ بیگم نے بتایا۔ اچھا سلمان کا بھائی زین کیسا ہے، اس کی شادی ہو گئی یا نہیں؟ شزا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابھی تو اس نے اپنا بزنس سیٹ کیا ہے، ویسے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی بہت فرمان بردار اور اچھا بچہ ہے، سوچ رہی تھی ماہی اور زین کا کپل کیسا لگے گا؟ شزا نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات بتائی۔ ہاں کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، سمیرہ بیگم نے بھی سوچتے ہوئے حامی بھری۔ سیم کے لاکھ احتجاج کے باوجود ظفر محمود اور سمیرہ بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ پڑھائی کا بہانہ بھی کام نہ آیا۔ تینوں نے بہت کوشش کی کہ شادی کی بات ٹل جائے، لیکن ظفر محمود ہر بہانے کا جیسے پہلے ہی حل نکالے بیٹھے تھے، اس لیے وہ اپنا دکھڑا حمیرہ کے سامنے رو رہی تھی۔ سچ میں آپی وہ حضرت جی اور اس کی ماں مدر انڈیا بہت خوش ہو کر جا رہے تھے، ایمی نے بڑے افسردہ انداز میں کہا۔ ہم تو دنگ ہی رہ گئے جب آنٹی نے بتایا کہ سیم کی بات پکی کر دی ہے، وہ بھی سیم کی مرضی پوچھے بغیر۔ ماہی بھی افسردہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ جان کو کچھ تو سوچنا چاہے تھا بھئی، کوئی جوڑ تو ہو۔ حمیرہ نے بھی حیرت سے کہا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے، مجھ سے کسی نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، سیم نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اچھا اب یوں رونی صورت بنا کر اپنی شکل نہ بگاڑو، ویسے بھی یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نے جو نام تمہاری قسمت میں لکھ دیا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اب ایسی شکل بنا کر گھومو گی تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ حمیرہ نے ڈپٹا۔ تو میں اور کیا کروں، اپنی میت پر ہنسوں؟ سیم نے زخمی لہجے سے پوچھا۔ ایمی اور سیم تو جانتے تھے سیم آباد کو پسند کرتی ہے، لیکن آباد کی فیلنگز تینوں سے چھپی تھی، اس لیے سیم کو دکھی دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب تم دونوں بھی رونا شروع کر دو، ایک کو تسلی دون یا سب کو، حمیرہ نے فکر مندی سے کہا۔ آخر یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا؟ آپ ہی وہ بہزاد جسے ہر وقت ہم مذاق کا نشانہ بناتے رہے اور جس کے بارے میں اتنے قصے مشہور ہیں، کیا انکل آنٹی کو نہیں پتا وہ کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ ایسے انسان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ ماہی بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ اب اس سب کا کیا فائدہ، رونا چھوڑو، خبر عمان کب سے ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہماری آنو کہاں ہے۔ حمیرہ نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا۔ وہاں ان سے تو ملنا ہی بھول گئے، کہاں ہیں؟ ماہی پر جوش ہوئی۔ نیچے ہوں گی، تم چلو میں ذرا بال بنا کر آتی ہوں، حمیرہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے کہا۔ تینوں کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ماہی کا پاؤں ہبا کے اسکیٹنگ شوز پر گیا، وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ حال سے اوپر آتے کسی نے اسے تھا۔ ماہی نے گھبرا کر اپنے سامنے کھڑے زین کو دیکھا، جبھی تک اس نازک سی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن اب میں بچ گئی ہوں، سو لیو می، ماہی نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔
زین خود اپنی اس حرکت پر بری طرح شرمندہ ہو کر رہ گیا، جو شخص کبھی کسی لڑکی کو مڑ کر دیکھتا تک نہیں تھا، آج کیسے ماہی پر اس کی نظریں جم کر رہ گئی تھی۔ سوری، ویری سوری، زین سے بس یہی کہا گیا۔ اڈسٹ اوکے، ماہی نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ واؤ یار، تم دونوں ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ ایمی نے حسب عادت ماہی کو چھیڑا، جس پر ماہی اسے گھور کر رہ گئی۔ حبرمان سے ملتے ہی تینوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ بچے ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، ان کی معصوم شرارتیں مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور حبرمان سے تو تینوں ویسے ہی کافی اٹیجر تھی۔ یہ لو، یہ ساری چاکلیٹس آپ دونوں کے لیے۔ ایمی نے بیگ سے ڈھیر ساری چاکلیٹس نکالتے ہوئے کہا۔ تھینکس آنو، دونوں نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے آخر کیا جادو کر دیا ہے؟ ہماری بھانجیوں پر تمہارے سامنے تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں، سلمان نے عباد کے ساتھ حال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب جادو کر دیا؟ بھائی تم جیسے لنگور سے تو بچے صرف ڈر ہی سکتے ہیں، ماہی نے اسے چھیڑا۔ ہاں، اور ہم جیسی حسین دوشیزاؤں کے ساتھ ہی اٹیجر ہوتے ہیں۔ سیم نے بھی اپنا غم بھلاتے ہوئے حصہ لیا۔ اچھا تو میں لنگور لگتا ہوں، سلمان نے خفگی سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، جواب ایمی کی طرف سے آیا تھا۔ سلمان نے عجیب نظروں سے ایمی کو دیکھا، جس پر وہ نظریں چلا گئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عباد نے کہا۔ ہاں تو کرو، میں نے منہ کیا ہے، سیم نے جواب دیا۔ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے تم سے، عباد سنجیدہ ہوا۔ کیوں بھائی، ہمارے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی بات؟ آخر ایسی کیا بات ہے، ماہی نے جاننا چاہا۔ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، عباد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو چھت پر چلتے ہیں، سیم نے کہا، اور دونوں نے اوپر کی طرف قدم بڑھا دے۔ عباد کی بات پر سیم کو کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سیم نے بے یقینی سے پوچھا۔ آئی لو یو سومی، عباد نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس وقت جب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں اپنی فیلنگز بتانا جو بھی ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی سے پہلے تمہیں دل کی ہر بات بتا دوں۔ یہ بھی کہ تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں، تب سے جب تم نوٹس ریڈی کرنے کی ٹینشن میں بیٹھی ہوتی تھی کتنی پیاری لگتی تھی۔ بالوں کو حالف کیچ کے سمپل سے ہلے میں بغیر میک اپ کے تم کتنی کیوٹ لگتی تھی سب سے الگ، اور مجھ سے روٹ کر ناراض ہو کر کتنی معصوم لگتی ہو، میرے دل کے کتنے قریب ہو تم سومی۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، عباد نے ایک اور بم پھوڑا۔ سیم کے تو جیسے تمام الفاظ ہی کہیں کھو گئے تھے۔ ہاں، میں یہ کیسے دیکھ لوں کہ جسے میں نے اتنا چاہا وہ کسی اور کی دلہن بن کر بیٹھی ہو، عباد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا عباد؟ اگر پہلے بتا دیتے تو میں امی اور بابا سے بات کر لیتی۔ سیم کا لہجہ زخم سے چور تھا، ڈرتا تھا کہیں تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹ نہ جاؤ۔ ویسے تم کیوں بات کرتی خالہ جان سے؟ عباد نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ کیوں کا؟ سیم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اصلے کیوں کا، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، سیم نے حسرت بھری نگاہ عباد پر ڈالتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کب سے میں تو سمجھتا تھا تم مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ عباد بھی حیران تھا، پتہ نہیں کب سے، لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں جس کی ہم تم نہ کریں وہ ہمیں مل بھی جائے، شاید ہمارا ساتھ یہیں تک ہو۔ سیم کی آواز بھر آ گئی۔ میری ایک خواہش ہے، پوری کرو گی؟ عباد نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، اگر میرے بس میں ہوا تو، سیم بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی شادی کے دن وہ ڈریس پہنو جو میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ سیم نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر حامی بھر لی۔ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی ان کی، مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے، ایمی نے فکر مندی ظاہر کی۔ لو آ گئے، ہاں بھائی ہو گئی تمہاری پرسنل باتیں، ماہی نے انہیں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا۔ ایسی کون سی راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی جو اتنا ٹائم لگ گیا؟ سلمان نے بھی خبر لی۔ عباد کل امریکہ جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سیم کی اطلاع پر گویا تینوں پتھر کے ہو گئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے یار، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا، اور یہ فیصلہ کیا کب تم نے؟ سلمان نے سکوت توڑا۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے بغیر کیسے رہو گے؟ ماہی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پتہ نہیں کیسے رہوں گا، لیکن یہاں رکنا اب میرے لیے بہت دشوار ہے۔ عباد بے انتہا سنجیدہ تھا، مانا کہ سیم کی شادی اس چنگاری ایمی کی زبان کو ایک دم بریک لگی، آئی مین بہزاد سے ہو رہی ہے، لیکن شرکت تو ضروری ہے۔ یار سیم تمہاری بچپن کی دوست ہے، ایمی سمجھانے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں اس حضرت جی عرف نوک نے کیوں ٹانگ اڑائی۔
ماہی نے بہزاد کو نو کے لقب سے نوازا۔ میں نے تو اسے اپنا اسپیشل بلیک انک ود بلیک پیپر ڈرنک بھی پلایا تھا، پھر بھی اس چمٹے کی شکل والے نے انکار نہ کیا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ ایمی نے ڈراتے ہوئے کہا، ڈرنک تم نے پلایا تھا اور شادی وہ سیم سے کر رہا ہے۔ سلمان نے بلا کی سنجیدگی سے کہا، بڑا ہی گھٹیا انسان ہے، اس نے بڑی چال چلی ہے ہم سب سے بدلہ لینے کی۔ ماہی نے بڑی سمجھداری سے وضاحت کرتے ہوئے سلمان کی پریشانی حل کی، اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی نہ تو میں منہ توڑ دوں گا اس چمگادڑ کا۔ سلمان نے بھی بہزاد کو ایک نیا نام دیا، اب بس کرو یار، اب اس کے نام بگاڑنا چھوڑو، آخر جو بھی ہو اب تو شادی ہو رہی ہے، ناب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ عباد نے تینوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ سیم عباد کی اس بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں عباد نے سیم کو اپنی پسند کا ڈریس گفٹ کیا جس میں وہ سیم کو دلہن بنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے، سیم نے تو جیسے چپ کی گھٹی پی لی تھی۔ یار سیم ایسے تو نہیں چلے گا، کب تک یوں افسردہ اور رونی صورت بنا کر بیٹھی رہو گی؟ ماہی نے اپنائیت سے کہا، لیکن میں اپنی پوری زندگی کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دوں جسے پتہ نہیں ہم لوگ کون کون سے القابات سے نواز چکے ہیں؟ سیم نے روتے ہوئے جواب دیا، اچھا چلو اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے، ابھی چل کر کھانا کھا لو ورنہ ویکنیس ہو جائے گی۔ ماہی نے بات بدلی تو سیم اس کے پیچھے چل دی۔ تینوں شاپنگ کر کے گھر میں داخل ہوئی۔ طویہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ڈرائنگ روم میں سلمان کی والدہ براجمان ہیں اور گھر کے تمام بڑے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ اچانک تحسین آنٹی یہاں؟ ایمی نے حیرت سے کہا، وہی تو، یہ یہاں کیسے؟ ابھی تو سلمان سے بات ہوئی ہے، اس نے تو نہیں بتایا۔ سیم نے بھی حیرت سے کہا۔ اتنے میں سمیرہ بیگم ڈرائنگ روم سے برآمد ہوئیں اور ماہی کو تیار ہو کر آنے کو کہا تو ساری کہانی سمجھ آئی اور تینوں اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اچھا تو ہماری ماہی کو اپنی ماہی بنانے آئے ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایمی نے ماہی کو چھیڑا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے جائیں، محترمہ موصوف نے آپ کے لیے پروپوزل بھیجا ہے۔ سیم نے شوخ انداز میں کہا تو ماہی کے چہرے پر خوشی اور حیا کے کئی رنگ بکھر گئے۔ اوہ تو آپ شرماتی بھی ہیں؟ ایمی نے پھر چھیڑا اور تینوں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہی سلام کر کے بیٹھنے لگی تو تحسین بیگم نے آگے بڑھ کر ماہی کو پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ایمی اور سیم بھی ساتھ ہی رکھے تو سیٹر پر بیٹھ گئے۔ کیسی ہیں؟ تحسین بیگم نے اپنائیت سے ماہی سے پوچھا۔ بالکل پریون جیسی۔ ایمی کی زبان میں کھجلی ہوئی تو سیم نے کہنی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جی بالکل ٹھیک، ماہی نے مختصراً جواب دیا۔ اور آج کل کیا مصروفیت ہے؟ تحسین بیگم پھر گویا ہوئی۔ ہوا میں محل بنا رہی ہے۔ ایمی نے سرگوشی کی جس پر سیم کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ MSc کر رہی ہوں، لیکن آج کل سیم کی شادی کی وجہ سے لیولی ہوئی ہے، ماہی نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو ہمیشہ سے پسند ہے۔ انہوں نے ماہی کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار کیا۔ شزا نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا جبکہ ان تینوں کی نظریں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے زین پر پڑی تو ایمی اور سیم کی نظریں ماہی کی طرف گھوم گئیں۔ اس دوران زین سب کو سلام کر کے بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد شزا تینوں سے مخاطب ہوئی، بیٹا آپ لوگ زین کو کمپنی دیں، بیچارہ ہم بزرگوں میں بور ہو رہا ہوگا۔ اوکے آنٹی، چلے زین بھائی آپ کو ہم کمپنی دیتے ہیں، سیم نے کمپنی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلیے۔ ایمی تو جیسے بکرا ہاتھ لگنے کی منتظر بیٹھی تھی۔ بندے کو زین العابدین کہتے ہیں۔ ان تینوں کو خاموش دیکھ کر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے، سب جو اس سے بن پڑی وہ بات کی جس پر تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جی ہمیں پتا ہے، جواب سیم نے دیا۔ ویسے آپ یہاں اچانک؟ یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ایمی نے انجان بنتے ہوئے بڑے تجسس سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آخر سلمان کی فرینڈز کا گھر ہے اور عباد کی خالہ سے میرا بھی کچھ رشتہ ہے، اس میں نہ ہضم ہونے والی کیا بات ہے؟ زین اب سنبھل چکا تھا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کو بولنا ہی نہیں آتا ہوگا، لیکن آپ تو کافی بولتے ہیں، ایمی نے تنزیہ کہا۔ جی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن جہاں آپ جیسے لوگ مل جائیں وہاں بولنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے ہمارے آنے کا اصل مقصد تو پتہ چل ہی گیا ہوگا آپ کو، زین نے ماہی کو پر شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہمیں تو نہیں پتا، ویسے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سیم نے مسوئی انداز میں کہا تو ماہی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا پر سیم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاں بھائی، یہ آخر کون سے ایسے مقاصد ہیں ہم سے پوشیدہ؟ خیر یہ تو ہم جان ہی لیں گے، میں آپ کو اپنے گھر کا اسپیشل ڈرنک پلاتی ہوں۔ ایمی کوائک اور شرارت سوجھی۔ ماہی اور سیم نے اپنی ہنسی بمشکل چھپائی۔
ہاں، یہ ہمارا خاص ڈرنک ہے جو ہم اپنے خاص مہمانوں کو ہی پلاتے ہیں۔ ایمی کے جانے کے بعد سیم اپنے ڈرنک کی تعریفیں سنانے لگی۔ ویسے تو ہر خاص مہمان کے لیے ماہی یہ ڈرنک بناتی ہے، لیکن آج اسپیشلی ایمی یہ کام انجام دے گی۔ سیم نے مزید تفصیل بتائی۔ OIC ایمی اپنا اسپیشل بلیک انک و بلیک پیپر ڈرنک تیار کر کے بڑے مزے سے چلتے ہوئے لان میں آ گئی۔ زین پر وہ ظلم ہونے ہی لگا تھا کہ سمیرہ بیگم نے انہیں نہ لیا۔ وہ ان کی شرارت بھانپ چکی تھی۔ تبھی انہوں نے ایمی کے ہاتھ سے ڈرنک لیتے ہوئے کہا، ارے اتنے ٹھنڈے موسم میں زین کو ڈرنک پلا رہی ہو، کسی اور دن تم زین کو یہ کارکردگیاں دکھا لینا۔ لیکن آنٹی مجھے ٹیسٹ تو کرنے دیں، آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اپنے ہر خاص مہمان کو پلاتی ہیں۔ زین متجسس ہوا، کبھی پھر پی لینا بیٹا، آپ ابھی تحسین بھابھی آپ کو بلا رہی ہیں۔ سمیرہ بیگم کے کہنے پر زین نے اندر کی طرف قدم بڑھا دے، تم تینوں سے تو میں بعد میں پوچھتی ہوں۔ سمیرہ بیگم بھی یہ کہتی اندر چلی گئی۔ وہ تینوں ہاتھ آئے شکار کو کھو دینے پر مایوسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ تجھے معلوم کیسے ہو؟ محبت وہ پرندہ ہے، اپنا آشیاں ہر بار کانٹوں پر بناتا ہے۔ محبت وہ گلی ہے جو کسی جانب نہیں کھلتی۔ محبت کیسے سک دیتی؟ خدائے درد الفت نے محبت اور دک دونوں کو ایک پانی میں گوندا تھا۔ آباد کی سنائی ہوئی یہ نظم سیم کی سماعتوں میں گونجی اور بے اختیار ہی ایک آنسو اس کی ہتھیلی پر آگا۔ ٹی پنک ود ایکوا کلر کے ساتھ سلور امبرائڈرڈ لہنگے میں ملبوس سیم اور وائٹ ود پیچ امبرائڈرڈ میکسی میں ماہی دونوں پریوں کے دیش سے آئی پریاں لگ رہی تھی، بالکل ایسے جیسے فیری ٹیل اسٹوریز میں ہوتی ہیں۔ تاروں بھرے آسمان نے اپنے آنچل کا سایہ کر کے انہیں اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج سیم کی بارات تھی، جبکہ ماہی اور زین کی منگنی بھی اسی دن تہا پائی تھی۔ مایوں اور مہندی کا فنکشن بھی بہت دھوم دھام سے ہوا۔ سیم کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ ماہیمی اور سلمان نے تمام فنکشن بڑے زور و شور سے اٹینڈ کیے تھے۔ جس بار سیم نے اپنا آدھا خون جلا لیا تھا اپنے دوستوں کی اس بے وفائی پر، وہ کڑتی رہی تھی۔ بارات کو آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب دولہا اور ایمی کے درمیان جوتے پر تول مول چل رہی تھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے دولہے کے لباس میں ملبوس شخص کو سیم نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو پورے 20,000 چاہیے، ایمی نے اپنی مانگ سامنے رکھی۔ وہ مفت میں نہیں نٹ رہے، سلمان نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم لڑکے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ چلو خاموشی سے میری طرف آ جاؤ، بڑے آئے حضرت جی کا ساتھ دینے والے۔ ایمی نے سلمان کو ڈپٹا۔ اہو، دولہے میاں نے گویا کھانستے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں یہیں موجود ہوں، پر ایمی بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ اس پر کون سا اثر ہونا تھا؟ کیا ہوا بھائی، گلا خراب تھا تو اسٹیپسلز کھا کر آنی تھی، اور یہ رومال کس خوشی میں رکھا ہے؟ منہ پا، ایمی نے کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ دولہا ہیں، ان کی عزت کرو، سلمان نے بڑے بامؤدب انداز میں ایمی کو سمجھایا۔ وہی تو کر رہی ہوں، ایمی نے ڈھٹائی دکھائی۔ 20,000 چاہے نہ، یہ لو۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی آواز پر سیم نے چونک کر اسے دیکھا، جس نے رومال واپس منہ پر رکھ لیا تھا۔ تھینکس یار، آپ تو بڑے اچھے ہیں، انسلٹ بھی کروا لی اور پیسے بھی دے دے، ایمی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی سومی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آباد نے رومال چہرے سے ہٹا کر سائڈ پر رکھا تو سیم نے حیرت اور بے یقینی سے آباد کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سرپرائز، تینوں نے کورس میں کہا۔ سیم کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن قسمت کس وقت ہمیں کون سا سرپرائز دے دے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور ایسا سرپرائز تو سیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ حق دق سی بیٹھی تھی، نہ سمجھی کی حالت میں زین کے ساتھ بیٹھی ماہی کو دیکھا، جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر ایمی، سلمان اور آباد کو، اور اب چاروں کے قہقہے پورے حال میں گونج رہے تھے، اور حال میں موجود تمام لوگ انہیں حیرت سے تک رہے تھے کہ انہیں کبھی دورہ تو نہیں پڑ گیا۔ ماہی اور زین بھی کے پاس آ چکے تھے، اور تم تو امریکہ چلے گئے تھے؟ سیم سے بے یقینی کی کیفیت میں صرف اتنا ہی کہا گیا۔ ہاں میں گیا تھا، لیکن صرف 2 ہفتوں کے لیے ڈیٹ کی ضروری بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے، آباد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس حضرت جی سے کیسے ہونے دیتے تمیاری شادی؟ ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مایوں مہندی پر تو وہ لوگ رسمیں کر رہے تھے۔ سیم ابھی بھی حیران تھی۔ بھائی رسم میں حصہ تو سارے ہی مہمان لیتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ سلمان نے بھی حصہ لیا۔ جب حضرت جی اور مدر انڈیا تمہارا پروپوزل لائے تو آباد نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور ہم نے یہ بات آنٹی اور انکل تک پہنچا دی۔ آباد نے بھی تمہارا شہلا آنٹی کو تمہارا ہاتھ مانگنے بھیج دیا، ماہی نے مزے سے تفصیل بتاتے ہوئے چھیڑا۔ پھر کیا تھا؟
بات پکی ہو گئی، لیکن ہم نے سوچا تم پورے 6 ماہ تک آباد سے ناراض رہی تو کیوں نہ تمہیں تھوڑا سبق سکھایا جائے، وہ بھی ایسا جو ہمیشہ یاد رہے۔ اور ویسے بھی انکل آنٹی اپنی اکلوتی بیٹی کو اس نقمے بہزاد کے حوالے کیسے کر دیتے جو اپنے سے بھی بڑی عمر کا لگتا، خود کو تو سنبھال نہیں سکتا۔ ایمی نے ہنستے ہوئے معلومات فراہم کی۔ اور ویسے بھی آپ تو پچھلے 2 دن سے دکھی آتما بنی رہی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کچھ خبر نہیں، یہاں تک کہ اب بھی پچھلے 1 گھنٹے سے ساتھ بیٹھا ہوں اور محترمہ کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ آباد نے شکوہ کیا۔ اور تو اور نکاح نامے پر بھی پتہ نہیں کس سوچ میں دستخط کیے کہ آباد کا نام ہی نہیں پڑھا۔ ایمی نے کہا، اٹ مینس تم سب 1 ماہ سے ڈرامے کر رہے تھے۔ سیم نے سب حالات سمجھتے ہوئے کہا، ہاں یار، دوست کی خاطر کرنا پڑا، یہ سب آباد کے بچے کا پلان تھا۔ ماہی نے آباد کو پھنسایا۔ جو بھی ہو، لگ بہت پیاری رہی ہو، بالکل ڈول کی طرح ڈیر سومی۔ آباد کے شوخ انداز نے سیم کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم بھی؟ سیم نے بھی تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ چلو بھائی، اب ہم دور بیٹھ کر تم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایمی اور سلمان اپنی ٹیبل کی طرف چلے گئے اور ماہی زین اپنی جگہ۔ ویسے ایک بات تمہیں بھی بتانی ہے، سلمان نے ایمی کے کان میں سرگوشی کی۔ 1 ماہ بعد ہمارا نکاح ہے۔ سلمان کی سرگوشی پر ایمی نے حیرت سے اسے دیکھا اور ایک خوبصورت سی مسکان نے ایمی کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ تاروں بھری 14ویں کی رات نے ان سب کی زندگیاں بھی 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی تھی۔ چاندنی رات کے ہاتھوں پر سوار اتری ہے، کوئی خوشبو میری دہلیز کے پار اتری ہے۔ ختم شد۔